سلمان صاحب نے سوال کیا ہے کہ انجینئر مرزا کے کچھ چیلے ہیں جو اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامات بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہوا ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ کام جاہلوں کا ہے کہ مذاق کریں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67 ہے۔ تو اللہ کریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو بابے ہیں مرزا جیلمی، وہ خود اولیاء کرام کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ایسوں کو جب آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کی طبیعت بھی ایسی بن جائے گی۔ جب آپ فنکار لوگوں کو اور اس طرح ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کو فالو کریں گے جو مرزا کے چیلے ہیں، تو ان کی طبیعت میں بھی ایسی باتیں آئیں گی، گستاخ بنیں گے۔ جب وہ کرامات کا منکر ہو گیا اور کہتا ہے کہ صرف دعا ہی ہے، بس دعا کرنا کرامت ہے، اس کے علاوہ کوئی کرامات نہیں ہے، پہلے وہ مانتا تھا، پھر اس سے ہی وہ منکر ہو گیا۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کرامات کا انکاری گمراہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سے معجزہ صادر ہو تو اسی طرح پھر ہی آپ علیہ السلام کی امتی سے کوئی کرامت ہو تو اس کو مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے۔ یہ کوئی کرامات میں ایسی سنت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کئی معجزات ہیں جن کا ظہور نہیں ہوا لیکن صحابہ سے ہوا ہے، تو کیا پھر اس کا انکار کیا جائے گا؟ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 3805، حضرت اسیر بن حدیر اور عباد بن بشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور جواب دیا، وہ واپس جانے لگے تو اندھیری رات تھی، تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ اپنے گھر پہنچے، روشنی کا کوئی ایسا آلہ نہیں تھا، تو ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ جب ایسی جگہ پہنچے جہاں الگ اپنے راستوں پر جانا تھا تو دوسرے کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی اور اسی روشنی میں اپنے گھر پہنچے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کرامت ہے کہ ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئی ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو تھوڑا سا دبا لیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ علیہ السلام وہاں سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 513۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھتے، چراغ نہیں ہوتے تھے، آپ میرے پاؤں کو دبا لیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر آپ علیہ السلام سجدہ کرتے۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو وہاں صحابی کی لاٹھی روشن ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے، تو پھر کرے بخاری کا انکار؟ کہتے ہیں نا ہم علمی کتابی ہیں، تو اگر آپ علمی کتابی ہوتے تمام ان باتوں کو پڑھتے، آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس طرح مذاق اڑانا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ علمی کتابی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میں 2 مثالیں اور آپ کو دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کہ ہر جگہ کرامات کا ظہور نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دیکھ کے کوئی کافر مسلمان ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، یہ ایک کرامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان سے کرامات ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام سے ایسا معجزہ نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث 4086، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی قید میں تھے۔ اس قید میں انہیں انگور ملا کرتے تھے، بلکہ انگور کا خوشہ ہوتا تھا جسے وہ کھاتے تھے۔ حالانکہ ان دنوں مکے میں کوئی پھل نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ زنجیر میں بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ بتائیں کہ زنجیر میں بندھا ہوا قیدی ہے اور انگوروں کے خوشے اس کے ہاتھ میں وہ کھا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مکے میں ان دنوں وہ پھل بھی نہیں ملتے تھے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، انہیں کوئی انگور نہیں ملتے، ان کے بچوں کو کوئی انگور نہیں ملتے، تو کیا اس روایت کا انکار کیا جائے گا؟
یہ نہیں کہ ہر جگہ ہر وقت کرامات کا ظہور ہو۔ اور جب میں نے یہ روایت بیان کی پچھلے دنوں تو مرزائی کا چیلا وہ مذاق اڑانے لگا کہ جناب یہ تو بخاری میں ہے نہیں، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا کہ انگوروں کے خوشے سے وہ کھاتے تھے، کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ مان والحفیظ، آپ کس طرح کی علمی کتابی ہیں؟ آپ تو فراڈی ہیں۔ آپ ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں جس نے تقریباً 2 سینچریاں جھوٹ میں کر لی ہیں۔ ہم نے 170 جھوٹ تو اس کے پکڑے ہیں۔ اتنا جھوٹا انسان ہے وہ، حدیث پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، کئی صحابہ پر اس نے جھوٹ بولے ہیں۔ 170 جھوٹ۔ اس جھوٹے کو جو پیروی کرنے والے ہوں گے تو ظاہر ان کی طبیعت بھی ایسی ہوگی۔ 4086 نمبر یہ روایت ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انگور نہیں مل رہے اور یہاں مل رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکمت ہے، جہاں اللہ چاہے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ اس مسلمان کے لیے یہ عزت والی بات ہوتی ہے کہ وہ کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی روایت میں 4086 میں کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا یعنی مصلح کرنے آئے تھے تو وہاں بھیڑیں آ گئیں، انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سائبان کی طرح جو ہے وہ ایسا ہی پردہ کر دیا۔ یہ ہر طرف بھیڑیں تھی، ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس بھیڑوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان کا جسد جو تھا اس کی حفاظت کی۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا وہ کوئی حصہ کاٹ نہ سکے، مصلح نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں، ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، جگر نکالا جاتا ہے، اس کو چبایا جاتا ہے۔ اب وہاں بھیڑیں نہیں آتی۔ اب کریں بخاری کا انکار بھائی؟ 486 آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت اسی میں ہے، 3045 میں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کرامات کے لیے کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سے کوئی معجزہ ظہور ہوا ہو تو اسی طرح کی پھر آگے کرامت ہو۔ اگر نبی علیہ السلام سے ایسا معجزہ ظہور نہیں ہوا تو اگر کسی ولی سے کرامت ہوگی تو ہم اس کا انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے۔ علمی کتابی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کرامات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کو عزت دیتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جناب پہلے کرامات بڑی ہوتی تھیں، اب جو ہے وہ میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ تو کرامت کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آؤ سارے جمع ہو جاؤ میں تمہیں کرامت دکھانے والا ہوں۔ یہ تو معجزے کے لیے ہوتا ہے کہ کفار نہیں مان رہے، ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ معجزے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ کرامت کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آؤ میں تمہیں کرامت دکھاتا ہوں۔ کرامت کسی بھی وقت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم کیمرے لگا کے بیٹھ جائے اب کرامت ظہور ہونے والی ہے۔ یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، دھوکے ہیں۔ کرامات کا انکار ہے اور کرامات کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی گمراہی سے بچائے اور ایسے جھوٹے لوگوں سے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔